بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 27. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کے موضوع میں اولیاء کرام سے متعلق چند حوالہ جات ہیں کہ نبوت کی وساطت سے اولیاء کرام کو بھی ان میں سے بعض کو غیوب پر مطلع کر دیا جاتا ہے. نسیم الریاض میں اس باز کو جو شفا شریف کی شرح ہے قاضی ایاز، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اطلاع علی الغیب معجزہ ہے. ایسا بعض اولیاء کرام کے لیے بھی واقع ہوا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ان کی کرامت کا حصہ ہوتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام جو حقیقی درجہ ولایت میں ہوتے ہیں، ان کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے رب ذوالجلال ان کو مزید بلند شان عطا فرماتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور نہاوند کے علاقے میں جنگ جاری تھی جو موجودہ جغرافیے کے لحاظ سے عراق کا آخری علاقہ ہے، سرحدی علاقہ جو کہ ایران کے ساتھ ملنے والا. وہاں جنگ جاری تھی اور حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا گیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 میں تفصیل سے مختلف سندوں سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل 3 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز دی. ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز سنائی تھی اور جس جنگی صورتحال میں وہ پہلے تھے انہوں نے
اپنی حکمت عملی بدلی، اپنی پیٹھ پہاڑ کی طرف کی اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے لشکر کو لڑنے کا حکم دیا، تو اس کے ساتھ ہی رب ذوالجلال نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ جب وہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ شریف پہنچے تو اب جو مدینہ شریف میں پہلے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا، تو انہوں نے میدان جنگ میں موجود حضرات سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں فلاں دن ایسی کوئی آواز آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آواز آئی تھی اور یہ وقت تھا، اور ہم نے اس آواز کے سننے کے بعد ہی اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور رب ذوالجلال نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ ابن کثیر نے، جو کہ دوسرے کیمپ کے نزدیک بھی ایک معتبر مستند محدث اور مفسر ہیں، انہوں نے اس سند کو جید قرار دیا کہ اس اثر کے جو راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ایسا ہوا، جن لوگوں نے روایت کیا سند صحیح سے وہ بات والوں تک پہنچی اور اس میں کوئی راوی بھی کمزور نہیں ہے، جید سند کے ساتھ ابن کثیر نے اس کو روایت کر کے اور اس کے سند کے جید ہونے کا ساتھ ذکر بھی کیا، اس بات کو لکھا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے پربردہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے فارغ التحصیل ہیں، تو ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی روشنی اور بینائی عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے دور دراز مقام پر جو صورتحال مسلم امہ کے لیے خراب ہو چکی تھی، جس سے فوج کو نقصان ہو سکتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محسوس کر لیا اور آپ نے رہنمائی کی اور رب ذوالجلال کی توفیق سے آپ کی آواز ہزاروں میل دور پہنچی اور وہاں تک اثر ہوا۔ تو یہ ہے کہ رسالت کے واسطے سے رب ذوالجلال ولایت والوں کو بھی بعض مقامات پر ایسی روشنی عطا فرما دیتا ہے، چونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی قدرت کا یہ کمال ہے، اس بندے کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی شہوت کو ختم کیا اور جوں جوں شہوت کی خلاف ورزی سے اس پہ نور آتا گیا تو پھر ملائکہ سے بھی بعض مقامات پر اس کی احساس کو تیزی مل جاتی ہے۔ یہ ولایت کا وہ نور ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی قدرت ان کے کانوں میں ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور وہ کچھ سنتے ہیں اور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور ان سے رب ذوالجلال کہیں زیادہ ان کو قدرت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اسلوب کو دیکھ کر اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب تھا، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیٹی کو وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ جو مال ہے یہ آج میرا نہیں میرے ورثاء کا ہے، یعنی اپنی دنیا سے جانے کا اتنا یقین ہو گیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں اور یہ مال میرا نہیں اب میرے ورثاء کا ہے، تو عائشہ تم بھائیوں میں اور بہنوں میں اس کو اچھی طرح تقسیم کرنا جو شرعی تقاضا ہے اس کے مطابق۔ تو جس وقت لفظ آپ نے اخوات کا بولا جو جمع کا لفظ ہے کہ ہمشیرگان میں بھائیوں میں اور ہمشیرگان میں اس کو وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم کر دینا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی انما ہی اسماء فمن الاخرى، آپ جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہو، میری تو صرف ایک ہی بہن ہے اور ان کا نام اسماء ہے، ان کے علاوہ میری کوئی بہن نہیں ہے، تو کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بہنوں کے درمیان اس کو صحیح تقسیم کرنا؟
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے، فرمایا ذو بطن ابنت خارجہ اراہا جاریتن، فرمایا میری زوجہ ابنت خارجہ وہ اس وقت امید سے ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اے عائشہ صدیقہ میں نے اپنے گھر بیٹی کی ولادت کو دیکھ لیا ہے، تو میرے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی جو میری بیٹی ہوگی، تمہاری ہمشیرہ ہوگی۔ اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمشیرگان میں یہ وراثت کے اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کرنا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سرکار کی صحبت میں فیض پانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی مشین کے واسطے سے اور سبب سے خبر دے رہے ہیں مافر رحم کی کہ وہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا جی کے وصال کے بعد چند دن جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی جن کا نام ہم نے ام کلثوم رکھا۔ تو یہ نگاہ ہے ولیوں کی بھی کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے ایسا نور عطا فرما دیتا ہے، اور بعض مقامات پر اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ عطائی طور پر، مگر یہ عطا ڈائریکٹ نہیں ہوتی، نبوت کے وسیلے سے ہوتی ہے اور نبوت کے واسطے سے ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال ان غیر انبیاء کو بھی اپنی طرف سے بعض علوم غیب کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الاصابہ اور اسد الغابہ جو صحابہ کے احوال کی کتابیں ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو ایسے درجنوں سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن سے ایسی چیزوں کا وقوع ہوا ہے، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور بعد والے حضرات ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو ایسی افادیت دی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پڑھی، جن میں بطور خاص حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو صاحب سر رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بھید ان کے پاس ہے، سرکار نے اسرار کی باتیں انہیں بتائی ہیں، وہ بھید ان کے پاس ہے، اور وہ ایک پورا شعبہ تھا منافقین کے بارے میں خبریں کہ جو منافق ہے اس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس واسطے نسیم الریاض میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد حکومت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، اذا لم یشہدھا حذیفہ، اگر اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے۔ اگر حذیفہ جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اور اگر حذیفہ نہ جائیں تو پھر سرکار نے بتایا ہے کہ فلاں بندہ منافق ہے، اور منافقت کی اطلاع سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی ہے۔ تو یہ جزوی طور پر ایسے امور ہیں جن کو باقی سب سے چھپایا ہے اور اپنے ایک صحابی کے سامنے ان کو واضح فرما دیا ہے۔ اس کے سوا الفتن کے اندر جو بعض ایسے امور کا ذکر ہوا، ان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، قیامت تک 300 فتنہ باز پیدا ہوں گے، یعنی جو فتنے کی بنیاد رکھیں گے، گندے عقیدے لوگوں میں راج کریں گے، گندی جماعتیں بنائیں گے یا نبوت کا اعلان کر دیں گے، وہ علیحدہ جو نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ 30 ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے، اور 300 وہ ہیں کہ جو نبوت کا اعلان کیے بغیر کسی فتنے کی بنیاد رکھیں گے۔ کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسی جماعت کہ جس کا منشور جو ہے اس کے اندر فتنہ ہے اور لوگوں میں وہ فتنے پھیلائیں گے، غلط نظریات ان کو جنم دیں گے، پوری دنیا کے اندر قیامت تک ایسے 300 منحوس انسان پیدا ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو شئت، اگر میں چاہوں، ان اسمیہم باسمائہم واسماء آبائہم ومساکنہم، اگر میں چاہوں تو قیامت تک جو 300 بڑے بڑے فتنوں کے بانی ہوں گے، میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے رہائش کی جگہ بھی بتا سکتا ہوں۔
اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرمانے لگے کہ رب ذوالجلال کے فضل سے میں بھی جانتا ہوں وہ 300 کون ہیں کہ جن کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی ہے، اور وہ گنتی قیامت تک پوری ہوگی۔ قیامت تک ایسے لوگ جو بڑے فتنوں کے دائی ہوں گے، بڑے فتنوں کے بانی ہوں گے اور بڑے فتنوں کے حامی ہوں گے، ان کی یہ تعداد ہوگی۔ اور فرمایا میں جانتا ہوں اس انداز میں لو شے تو سمی تو، اگر میں چاہوں تو میں نام لے لوں، صرف ان کے نام نہیں، فرمایا سائقہا و نائقہا، جو ان کے چمچے چیلے ہوں گے میں وہ بھی جانتا ہوں، سائق کو بھی جانتا ہوں، نائق کو بھی جانتا ہوں۔ سائق لغوی طور پر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو جانور کو پیچھے سے آگے ہانک رہا ہو، ہاتھ میں چھڑی ہو اور چلا رہا ہو، اور نائق اس کو کہتے ہیں قاف دو نقطیہ کے ساتھ، نائق عین کے ساتھ، کہ جو آواز دے کسی جانور کو چلانے کے لیے، جو مختلف جانوروں کو چلانے کے لیے مختلف آوازیں ہوتی ہیں، بولا جاتا ہے، جانور اس سے ہوشیار ہوتا ہے، چلتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں صرف وہ 300 ہی نہیں جانتا، میں ان کے حواریوں کو بھی جانتا ہوں، جو ان کے ساتھ ہوں گے میں ان کو بھی جاننے والا ہوں۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اتنا اثر ہے، ایک دن جب پورا علم کا جوش تھا، فرمایا سلونی ما شئتم، جس نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اس واسطے کہ مدینہ العلم کے باب ہے، اور جس مدینہ کے دروازے کا اتنا علم ہو، خود اس شہر علم کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے والد صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لما حضر احد، جب جنگ احد کا دن آ گیا، این ایک رات پہلے، صبح لڑائی ہونی تھی، پہلی رات کو، دعانی ابی من اللیل، رات کو میرے ابا جی نے مجھے بلا لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جن کے بارے میں آپ نے وہ کھجوروں والی حدیث سنی ہوئی ہے کہ قرضے بہت زیادہ تھے اور کھجوریں تھوڑی تھیں، اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو سارے قرضے اتر گئے تھے، ساری کھجوریں بچ گئی تھیں۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد کی لڑائی کا جب وقت آ گیا، رات کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تیاری کا انداز دیکھو، یعنی یہ نہیں ہے کہ صبح جانا ہے اور جان بچانی ہے، یہ رات کو طے کر چکے ہیں کہ صبح جانا ہے اور واپس نہیں آنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے ابا جی نے جب بلایا، رات کو کہنے لگے ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پر صبح احد کی لڑائی ہے تو کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ ما ارانی الا مقتولا، پہلے نمبر پر یہ خبر ہے کہ جنگ ہوگی، کیونکہ یہ بھی تو احتمال ہے نا کہ صبح ہو یا نہ ہو، کافر چلے جائیں یا جنگ کچھ دن کے لیے مؤخر ہو جائے، تو کہنے لگے صبح جنگ ہوگی اور صبح میں شہید ہو جاؤں گا۔ ما ارانی الا مقتولا، میرے بارے میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ شہادت ہے، اور پھر کب شہادت ہے؟ فرمایا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ کی شہادت ہوگی پہلا نمبر میرا ہوگا۔ تو تین خبریں دے دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلی رات کو کہ صبح جنگ ہے اور جنگ میں شہادتیں ہوں گی اور میں شہید ہو جاؤں گا اور میں پہلے نمبر پہ شہید ہو جاؤں گا۔ اور کہنے لگے میرے بیٹے میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں نے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سوا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس کو میں عزیز سمجھتا ہوں وہ تم ہو، میرے محبوب علیہ السلام کے بعد تم مجھے سب سے عزیز ہو، تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ پر قرضے ہیں، میرے بیٹے تم نے میرے قرضے بھی اتارنے ہیں، اور تم نے اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمشیر گان تقریباً 8 کے قریب تھیں، ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، اور قرضے بھی میرے تم نے اتارنے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے خبر دے دی ہے کہ صبح جو دن ہے وہ میری زندگی کا آخری دن ہے،
اور اس دن کے آغاز میں میری شہادت ہو جائے گی. اور میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر چیز کائنات کی، اس کے بارے میں بندے کے فیصلے کچھ نرم ہو سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، مگر ایک میرے وہ محبوب ہیں جو تجھ سے بھی بڑے محبوب ہیں. تو میں اس لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ باقی جتنے بھی خسارے ہو جائیں جبھی میرے محبوب کی غلامی میں فرق نہیں آنا چاہیے. یہ تھا صحابہ کا سبق. یعنی آخری رات کو جو عہد کہ صبح میری شہادت ہے اور میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، تم میرے صاحبزادے ہو اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک آقا کا غلام ہوں اور تم بھی ان کے غلام ہو. وہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں. تو زندگی تم نے یوں گزارنی ہے کہ کبھی کوئی شکوہ شکایت کا موقع نہ بنے کہ میں قبر میں تنگ ہوتا رہوں. تمہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ پیار کرنا ہے جو میں نے پوری زندگی ان کے ساتھ پیار کیا ہے. حضرت حضرت کہتے ہیں صبح ہو گئی، لما اصبحنا، جب صبح ہوئی، کانا اولا قتیل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے جنہوں نے اس دن احد کی لڑائی میں جام شہادت نوش کیا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر اپنے والد کے بارے میں یہ بیان کرتے، رات کو خبریں دی کہ یہ کل ہونے والا ہے. اب جس پیغمبر کے غلاموں کا یہ علم ہو کہ کل کے بارے میں اتنی اطلاع وہ بھی رکھتے ہیں رب ذوالجلال کی عطا سے، اور کسی مجنون لیلا کی داستان سے نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر خود اپنے والد صاحب سے یہ روایت کرتے ہیں، اور جو بخاری کی شروحات ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا اس کا سبب کیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہنے لگے، حضرت جابر تو راوی ہے نا، حضرت عبداللہ کی بات ہے، وہ رات کو یہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا. اصل میں سبب یہ تھا کہ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے مبشر بن منذر، وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. تو مبشر بن منذر، حضرت مبشر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایک رات خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور صورتحال اس جنگ کی پیدا ہو چکی تھی، جنگ احد کی، تو خواب میں انہوں نے کہا انتا قادم علینا فی ہذه الايام، اے عبداللہ ان دنوں میں تم بھی ہمارے پاس پہنچنے والے ہو. یہ حضرت مبشر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو وہ سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خواب آیا ہے، مبشر بن منذر جو بدر میں شہید ہو گئے تھے مجھے ملے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو. تو محبوب علیہ السلام نے بردستہ کہا ہذہ شہادۃ، یہ پھر شہادت ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ تمہاری شہادت ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جو خبر دینے کا انداز تھا، اس سے ایک اور خبر بھی ثابت ہو گئی کہ قبر والے قبروں میں جا کے بعد والوں سے پھر بھی باخبر ہوتے ہیں. مبشر بن منذر وہ حضرت عبداللہ کو مل رہے ہیں خواب میں. مبشر بن منذر کا خواب اب خواب نہیں رہا، سرکار کے سامنے پیش ہو گیا اور سرکار نے تصدیق کر دی ہے. یہ نہیں کہا کہ عبداللہ خواب خیال ہوتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، سوچو ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، محض خیال تھا. فرمایا نہیں یہ شہادت ہے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی نہیں، نبی کے غلام بھی خوابوں میں آ کے رہنمائی کر سکتے ہیں اور مطلع ہوتے ہیں احوال سے کہ ہم چلے گئے ہیں، پیچھے کیا ہونے والا ہے. جو بدر میں شہید ہو گئے ہیں احد کے واقعات سے باخبر ہے اور کفار کی تیاری سے باخبر ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کارواں کے پہلے مسافر ہیں اس میں پیچھے بھی مسافر آ رہے ہیں. حضرت مبشر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خواب میں ملے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے خواب پہنچا ہے، آپ نے تصدیق فرما دی ہے، شہادت کی خبر دے دی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ کا سوز یقین، یہ ہے ہمارا سبق کہ ان لوگوں کو یقین کیسا تھا. وہ ایسے عقیدے والے نہیں تھے کہ خبر کی تعبیر پوچھ کے پھر کہتے کہ یہ بھی خیال ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب تھا. نبی علیہ السلام نے اگرچہ بتا دیا ہے مگر پھر بھی ایسا ہوگا نہیں. ان کا کیا یقین ہے؟ ان کو پتا ہے میری شہادت ہوگی، سرکار کے کہنے پر یقین ہو گیا ہے. اور پھر یہ اپنی طرف سے روشنی بھی آ گئی ہے کہ ہوگی اور پہلے نمبر پر ہوگی. یہ سارا سلسلہ ہے.
निखत नूर का ये सारा सिलसिला है महबूब अलैहिस्सलाम के उलूम के फैजान का, कि कहां तक ये बात पहुंची है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब अपने बेटे को खबर दे रहे हैं, मा उरानी इल्ला मक्तूला, मेरा जो मेरे बारे में फैसला है सिवाय शहादत के कुछ नहीं। फी अव्वल मैं युक्तलु मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ शहीद ही नहीं हूंगा, पहले नंबर पे शहीद होऊंगा। तो हजरत जाबिर कहते हैं कल सुबह हुई तो खबर 100% सच्ची साबित हो चुकी थी। अब इस मकाम पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्योंकि जब शहादतें ज्यादा हो गई तो एक एक कब्र में कई कई सहाबी दफन कर दिए गए। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हजरत अमर बिन जमूह अंसारी को दफन कर दिया गया, और ये दोनों आपस में बड़े गहरे दोस्त थे। इसी मुनासबत पर शायद दोनों को इकट्ठा दफन कर दिया गया। हजरत जाबिर कहते हैं मुझे इस बारे में तशवीश रहती थी कि मेरे वालिद की कब्र जुदा होनी चाहिए थी, उनकी कब्र में और किसी को क्यों दफन किया गया। कहते हैं मुझे ये बात हमेशा खटकती थी। फस्तखरजतहु बाद सित्तति अशहुर, बुखारी शरीफ में है, कहते 6 महीने बाद मैंने कब्र उखेड़ ली और मैंने अपने अब्बा जी को वहां से निकाला। फाइजा हुआ कल यौम वदाअतहु हुनैया, लगता था आज ही 2 मिनट पहले कब्र में उनको दाखिल किया है। 6 महीने कहते गुजर गए, तो ये भी बुखारी शरीफ का बयान है। 6 महीने गुजर चुके थे और मैं चाहता था कि वालिद मोहतरम की कब्र जुदा हो। 6 महीने बाद मैंने जिस वक्त कब्र से उनको बाहर निकाला तो यूं लगता था बिल्कुल चंद लम्हे पहले इनको सुपुर्द खाक किया गया है, सिवाय कानों के उन पर कुछ निशान बने हुए थे। बदन सारा इतना सलामत था, इतना चेहरा तरोताजा था, और इस अंदाज में शहीद की जिंदगी और उनके पैकर की हिफाजत थी। कहते अगरचे 6 महीने गुजर गए थे मगर फिर भी बदन बिल्कुल तरोताजा मौजूद था। यूं लगता था हुनैया, बिल्कुल चंद घड़ियां भी नहीं, बिल्कुल एक छोटी सी घड़ी, छोटा सा लम्हा गुजरा है कि हमने इनको अभी दफन किया था, अभी कब्र से बाहर निकाल लिया है। मोहतरम सामी हजरात, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत से जो फैज मिला है, उससे जो वो कुछ बताते हैं वो एक मुस्तकिल बाब है। इस बात से हमने उलूम गैब का एक पूरी किस्त जो है वो इस मौजू से रख दी है। अब वही हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कहते थे खजूरें थोड़ी है और कर्जे बहुत ज्यादा है और क्या होगा, महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, खुद तशरीफ ले गए। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे कर्ज खा बुलाए, सारे कर्जे उतारे। मगरिब के टाइम मस्जिद में पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जे उतर गए हैं मगर ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं। इत्ति अबा बकर व उमर, जाओ ये खबर अबू बकर सिद्दीक को भी दो और ये खबर हजरत उमर फारूक को भी दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों को जाके ये खबर दो कि नबी अलैहिस्सलाम गए थे, मेरी मुश्किल हल हो गई है, मेरे गुलामों को पता हो, खबर दो उनको। अब उनके पास जब ये पहुंचे तो उन्होंने क्या खबर सुन के कहा, लक़द अलिमना इस सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकून ज़ालिका। जाबिर तुम अब बताने आए हो, हमें इससे पहले पता था, जो खबर तुम अब देने आए हो ये हम माजी में जानते थे। कब माजी में? फरमाया जब अभी तुमने एक कर्ज खा को भी नहीं बुलाया था, एक की भी बोरी नहीं भरी थी, उस वक्त अब तो सबको दे के आए हो। हम उस वक्त जानते थे इस बात को कि सारे कर्जे उतरेंगे, सारी खजूरें बच जाएंगी। कब? जब ये काम अभी होना था मुस्तकबिल में, हम माजी में जानते थे अब बेड़े पार हो जाएंगे, खजूरें बच जाएंगी, कर्जे सारे उतर जाएंगे। लक़द अलिमना, हमने जाना माजी में, अन सयकून ज़ालिका, सीन जिस वक्त मुजारे पे आ जाए तो वैसे मुजारे में अरबी जुबान के अंदर हाल का भी माना होता है, मुस्तकबिल का भी, लेकिन सीन हो तो फिर मुस्तकबिल पक्का हो जाता है, पक्का मुस्तकबिल। और अन्नहु था, असल में हमने जाना कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ वक्त बाद जो कुछ होने वाला था जाबिर हमने पहले जान लिया। तो ये हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम की तरबियत से वो फैज पा चुके हैं, इतना नूर इनके पास भी मौजूद है। मामला बाद में होने वाला है, सरकार की नबूवत की वसातत से उसके बारे में पहले भी इल्म रखने वाले हैं। मोहतरम सामी हजरात, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिला में बाकायदा
अपनी कुतुब के अंदर बिलखुसूस फुजूल हरमैन के अंदर ये वजाहतें की है। एक सहाबी नहीं, सहाबा के बाद भी अगर कोई शख्स अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करता करता पक्का हो जाता है और ख्वाहिश से आजाद हो जाता है, हर वक्त रब्बे जुल जलाल की रजा को सामने रखता है, तो वो माती अलाइशों से पाक होता है, वो दुनिया की गंदगी जो है इससे जिस वक्त मुनज़्ज़ह हो जाता है, तो फिर रब्बे जुल जलाल उसको ये शान देता है, वो फरिश्तों की सफ में शुमार होने लगता है और उसका आईना इदराक इतना साफ हो जाता है कि उसको अपने दिल की तख्ती से मुस्तकबिल की खबरें नजर आना शुरू हो जाती है। खालिक़े कायनात की बंदगी में उसके इज़्न के ताबे रहकर नबूवत के ज़ेरे साया उसे ये फैजान मिल जाता है कि जिसकी बुनियाद पर उसके लिए आंखों के सामने से अंधेरे खत्म हो जाते हैं, पर्दे दूर हो जाते हैं। ये है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लौला अन्न शयातीन यहूमून अला क़ल्बि बनी आदम ला नाज़रू इला मलकूतिस समा। फरमाया अगर शैतानी फंदों के जो पर्दे हैं, शैतानी वसवसात के जो गंदगी है वो बंदे के दिल पर ना लगे और शैतान बंदे के दिल के गिर्द चक्कर ना लगाए, शैतान दिल तक ना पहुंच सके, शैतान को दिल की धरती से देश निकाला दे दिया जाए और शैतान को हमेशा के लिए अपने दिल से बाहर निकाल दिया जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लनाज़ारू इला मलाकुतिस समा, फिर फर्श पे बैठकर बंदे की निगाह आसमानों के पार भी देख सकती है। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूं, जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जिसकी वजाहत करते हैं, ये शान मिल जाती है अल्लाह के वली को कि जिस वक्त वो ख्वाहिशात का बंदा नहीं होता, अपने नफ्स को मार देता है और नफ्स के जानवर को ज़बा करके रब्बे जुल जलाल की बंदगी में मस्त हो जाता है। उस वक्त उसका दिल धुंधला नहीं होता, दिल सुथरा होता है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 4-10 फुट तो क्या, 15-20 मील तो क्या, लनाज़ारू इला मलकूतिस समा, वो आसमान के अंदर जो कुछ होता है वो भी उनको नजर आ जाता है। इसलिए अब देखिए, इस पर बतौर गवाही एक बात, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आपका एक कसीदा है जिसमें आपने अपने असरार का जिक्र किया, जिसको कसीदा गौसिया कहा जाता है। और इसके सिवा हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ कसायद के अशार हैं जिनमें आपने गैब की खबरें दी। गैब की खबरें नबूवत के ज़ेरे साया, वली मुस्तकिल नहीं हो सकता, नबूवत के ज़ेरे साया और नबूवत अल्लाह की अता से। क्या फरमाते हैं ये दोनों अशार आज भी जो रोजा पाक के मेन गेट है हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का, ये लिखे हुए हैं और सदियां गुजर गई हैं, हर साल हर महीना हजरत गौसे पाक की उस दी हुई खबर पर मोहरे सदाकत लगा रहा है। कहने लगे, वलो अलक़ैतु सिर्री फी बिहारी लसार अलकुल्लु गौरन फी ज़वाली, अगर मैं अपना राज समुंदर पे डालूं तो समुंदर का पानी खुश्क हो जाए। वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबाली लदुक्कत वख्तफत बैन अर्रमाली, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पे डालूं तो पहाड़ रेत बन जाए, यानी रेजा रेजा हो जाए। वलो अलक़ैतु सिर्री फौका नारिन लखामिदत वंतफत मिन सिर्रि हाली, अगर मैं अपना राज आग पे डालूं तो आग बुझ जाए। वलो अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लकाम बिक़ुद्रतिल मौला ताली, अगर मैं अपना राज मुर्दे पे डालूं तो अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाए। बिलातुल्लाह मुल्की तहत हुक्मी व वक्ती कबला कल्बी का सफाली, फरमाया अल्लाह के सारे शहर मुल्क अल्लाह के है, मुल्क वो खुदा का, हुकूमत उनमें मेरी चलती है। बिलातुल्लाह मुल्की तहत हुक्मी व वक्ती कबला कल्बी का सफाली, मुझे रब्बे जुल जलाल ने बहुत जल्द बातिन की सफाई दे दी। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, फरमाया मैं दुनिया के सारे शहरों को यूं देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई के दाने को देखा जाता है। ये कसीदा गौसिया जिसको कसीदा खमरिया भी कहा जाता है और ये औलिया के वज़ाइफ का हिस्सा है। इस कसीदे में खास लज्जत है, लताफत है। तो आपने जो कुछ इरशाद फरमाया इस सूरत हाल पर, दिल की सफाई के लिए तकरीबन 30 साल लगाए, हालांकि मादरजाद वली है, और उसके बाद भी आपने तरक्की चाही और मजीद कोशिशें की और यहां तक मकाम आ गया। अब आंख उठाते हैं और
بلاد اللہ کو دیکھتے ہیں اور دور دور تک نگاہ جاتی ہے، بلکہ یہاں تک اگر کوئی بندہ اپنی مجلس میں آ بیٹھا ہے تو ہر ایک کے دل تک نگاہ جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا لوگ سوال لے کے آئے ہیں تو حضرت غوث پاک نے ان کو سوال نہیں کرنے دیا، جواب پہلے دے دیا ہے۔ اور اگر کوئی چیک کرنے آیا ہے کہ یہ علم شریعت پڑھاتے ہیں اور یہ ساتھ یہ معرفت کی باتیں بتاتے ہیں، ایک بہت بڑا امام آ کے بیٹھ گیا حضرت غوث پاک کے مجمع میں، فرمایا تجھے میری بات کی سمجھ کیسے آئے؟ تمہارا تو وضو ہی نہیں ہے اس وقت، پہلے وضو کرو تو پھر تمہیں پتا چلے۔ اب یہ شان ہے، یہ ان کا انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی روحانیت تیز ہو جاتی ہے حضرت غوث پاک کا ایک شعر اور اس پر تمہارے دل بھی آج بھی مہر صداقت لگائیں گے۔ فرمانے لگے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ پہلا مصرع یہ ہے افلت شموس الاولین وشمسنا، پہلے جو لوگ تھے ولی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کی بات ہے، ان ولیوں کے سورج غروب ہو گئے۔ افلت شموس الاولین، پہلوں کے سورج غروب ہو گئے، چمکے فیض دیا مگر پھر غروب ہو گئے۔ وشمسنا، اور ہمارا سورج یہ غروب ہو جائے گا، کہتے ہیں وشمسنا، ہمارا سورج ابدن علی افق العلا، ہمیشہ بلندی پہ رہے گا، لا تغربو، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بندہ محدث ہے، مفسر ہے، زمانے کا مقتدا ہے، مبالغہ تو نہیں کر سکتا۔ اس وقت کیا ان کے پاس بنیاد تھی کہ غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اپنے لحاظ سے خبر دے دی کہ شمس ہونا، ہمارا سورج ابدن علی افق العلا، ہمیشہ بلندی پہ رہے گا، لا تغربو، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے صدیوں قبل یہ کہا تھا۔ آج بھی گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر حضرت غوث پاک کی 11ویں کا انعقاد اس پر مہر صداقت لگا رہا ہے کہ آج بھی سورج طلوع ہے اور سورج کا فیض سینوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے بھی تو بغداد شریف کی زمین بانج نہیں تھی، بڑی زرخیز تھی، اور بڑے بڑے ولی وہاں پہ پیدا ہوئے، ولی نہیں ولیوں کے سردار پیدا ہوئے، ایک دو نہیں، بغداد شریف کے ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار ولی کے مزارات۔ اس واسطے تاریخ میں بغداد شریف کا نام مہد الاولیاء ہے، اولیاء کا پنگھوڑا۔ روضۃ الصالحین بغداد کا لقب ہے، مدینۃ السلام والاسلام، سلام اور اسلام کا شہر، اور روضۃ الصالحین، صالحین کا گلستان، ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار ولی کا مزار۔ وہ بغداد شریف کہ جہاں پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پہلے چوٹی کے ولی ہوئے، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت داؤد تائی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہم، یہ صرف ولی نہیں تھے، سید و طائفہ تھے، ولیوں کے سردار تھے جن کی ولایت پورے عروج پر رہی۔ مگر آج اس بات پر تم اتفاق کرو گے کہ بچہ بچہ جو بغداد شریف کا نام لیتا ہے تو حضرت معروف کرخی کی وجہ سے نہیں، 11ویں والے پیر کی وجہ سے لیتا ہے۔ بغداد شریف کا تعارف جو ہے پورے عالم اسلام میں، روحانی حلقوں کے اندر، تو وہ حضرت غوث پاک کا مرہون منت ہے، حضرت غوث پاک کی وجہ سے ہے۔ حضرت غوث پاک کی وجہ سے بغداد کو شہرت ملی، بغداد کو تعارف ملا، اور بغداد شریف کو آج تک ایک شان اور ایک مقام ملی۔ بغداد کی جس کے درختوں کے بارے میں حضرت سلطان نے باہو جیسے قصیدے لکھتے رہے، یہ بغداد کے ٹکڑوں کی بات ولیوں نے ہمیشہ کی ہے۔ تو یہ جو تعارف ملا ہے بغداد شریف کو، اگر حضرت غوث پاک کی وجہ سے ملا ہے تو ماننا پڑے گا پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے، فرمایا ہمارا سورج ہے کبھی بھی غروب نہیں ہوگا۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا، کبھی بھی غروب نہیں ہوگا۔ لہذا وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں بعد جن کی نسل پاک کا ایک فرزند بولتا ہے اور ان کا بولا ہوا وہ نقش کا حجر ہو جاتا ہے، لکیر بن جاتی ہے لوہے کے اوپر، اور وہ بات ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ کارواں جاری رہتا ہے، اور ان کی بات کی صداقت کو زمانہ ثابت کرتا ہے۔ تو جن کی اتنی بعد میں آنے والے فرزند کا علم اتنا تیز ہے
उस जद्दे अमजद के इल्म का आलम क्या होगा। मोहतरम सामीन हजरात, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और सिर्फ एक नहीं हर वली उनके लिए ये सूरत हाल है और ये अंदाज मौजूद है बाद के अहवाल के लिहाज से, कराइन के लिहाज से। और आप खुद औलिया से वाबस्ता है, जो कामिल औलिया है उनके बारे में आप खुद जानते हैं, खुद आप पहुंचे उनके पास दिल में कोई बात लेकर, अभी बयान करने की जरूरत ना आई, जवाब पहले मिल गया। और ऐसा बारहा सोसाइटी में होता रहा। तो इस वास्ते ये एक वलायत नबूवत के फैजान का एक हिस्सा है और इसमें ये शोभा भी बाज के लिए तयशुदा है कि रब्बे जुल जलाल वो निगाह देता है जो सिर्फ चेहरे को देखने वाली नहीं, वो दिल को भी देखती है और दिल को देखकर दिल में जो कुछ होता है उसका वो निगाह ऐलान भी करती है, इदराक भी करती है और जो तकाजे होते हैं उन तकाजों को पूरा भी कर दिया जाता है। मोहतरम सामीन हजरात, आज जरूरत है औलिया अल्लाह के मिशन को आम किया जाए, बिलखुसूस ऐसे हालात में कि जब हर तरफ मुल्क आतिश फशां बन चुका है और अर्द मुकद्दस पर लाशों के ढेर लग रहे हैं और ऐसी ऐसी असबियतें पैदा हो गई है जिसकी वजह से ये मुल्क जो नजरिए की बुनियाद पर बना था इसकी बुनियादें खोखली होती जा रही हैं। बिलखुसूस कराची के जो वाकयात हैं उनकी वजह से पूरे मुल्क की चूलें हल गई हैं और इस पूरे निजाम को खतरा लाहिक है। इस वक्त ये बात भी बड़ी जरूरी है कि हमारे अरबाब हुकूमत को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और वो लिसानी तंजीम जिसके दामन पर 2-4 नहीं हजारों लोगों का खून मौजूद है, उन भगौड़ों को लगाम देनी चाहिए और उस तंजीम को गैर मुसल्ला करके उसके दफ्तर सील कर देने चाहिए और उनका भगौड़ा जो लंदन में बैठकर उन्हें वहां से शैतानियत सिखाता है, जिस पर सैकड़ों कत्ल के FIR दर्ज है, उसको मुल्क में लाकर उस पे केस और उस पे चलाना चाहिए और उससे किसास के तौर पर उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुकद्दस दिन पिछले साल इसी दहशतगर्द तंजीम का वो कारनामा था, माज़अल्लाह वो बुरा काम कि मिलाद शरीफ के हसी मौसम को खून से इन्होंने आलूदा कर दिया और 60 के करीब अहले सुन्नत व जमात के कायदीन, उलमा और कारकुनान शहीद हो गए। और उस वक्त कुछ लोग फिर शक में थे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह कराची के अंदर कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया और इन लिसानी भगौड़ों ने जिनका ना कोई दीन लगता है ना कोई ईमान लगता है, वरना मिलाद शरीफ की महफिल हो और कौन मोमिन जो है वो ऐसा करेगा। और बिलखुसूस जो उनका भगौड़ा कायद है उसके तुमने बयान पढ़े होंगे, उसने जो मुत्तफकुन अलैह शख्सियात हैं उन पर तनकीद की है। खुलफाए राशिदैन के बारे में उसने राशिदीन के बारे में बकवास की है। खुलफाए राशिदीन के बारे में ये जुमले उसके अखबारों में छपे कि उनमें 3 तो वो थे जिनको लोगों ने कत्ल कर दिया था। ये बावर कराना चाहता है कि खिलाफत राशिदा भी माज़अल्लाह कोई मेयारी खिलाफत नहीं थी, कि उस वक्त वो लोग भी कोई हुकूमत चलाने के अहल नहीं थे और उनसे भी लोग तंग थे और जिसके नतीजे में उनकी शहादतें हो गई। तो ये अपने आप को एक रिफॉर्मर की शक्ल में पेश करके खिलाफत राशिदा का मजाक उड़ाना चाहता है, खिलाफत राशिदा पर तनकीद करता है और फिर कभी सुल्तान महमूद गजनवी उस पर हमला है और कभी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नजरिए पर हमला है और हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत और नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत, हिंदू प्रेस में जाकर नजरिया पाकिस्तान का व्यापारी बन के नजरिए के सौदे करने वाला ये शख्स कभी भी हमारे मुल्क का खैर खा नहीं हो सकता। इस वास्ते ये जरूरत है, अब जिस वक्त एक बार उनका पर्दा चाक हुआ है और आम प्रेस में और पूरी दुनिया ने देख लिया है, इस वक्त हमारी हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और इन लोगों को किरार वाकी सजा देनी चाहिए जो अब घोंडे अंदाज से माफी का लफ्ज बोल रहे हैं। जितने खून उन्होंने किए हैं माजी में, फौजियों को पकड़कर उनके घुटनों के अंदर उन्होंने जो ड्रिलों के साथ सुराख करके मर्चे भरी हैं, पत्थरों से फौजियों के सर कुचले हैं, पुलिस अफसरान को अपने तहखानों में ले जाकर उनको टॉर्चर किया है। 1000 से ज्यादा लोगों को, कारकुनों को, दीगर जमातों के कारकुनों को पकड़कर मौत की वादी तक उनको ये पहुंचाने वाले लोग, कराची जो रोशनियों का शहर था उसको इन्होंने अंधेरों में डुबो दिया है। इस वास्ते इस वक्त हकीकी तौर पर मुल्क के मफाद में जो फैसला है वो फैसला हुकूमत के जिम्मे है कि वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ऐसे लोगों की सरपरस्ती ना करे, बल्कि जो इस मुल्क के अंदर खून का बाजार गर्म कर रहे हैं,
کام کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہو، ان لوگوں کو لگام دے کر اس ملک کو جو اس کی اصل حیثیت ہے نظریے کے مطابق اس کو آگے بڑھایا جائے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس ملک کو استحکام عطا فرمائے۔